نبی کا نواسا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. کربلا کی حکایت خونچکا. پاسبان ختم نبوت امام حسین علیہ السلام آج پہلا ورق الٹتے ہیں. ناظرین کرام، تاریخ بشریت میں بالعموم اور تاریخ اسلام میں بالخصوص بہت سی ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین و مذہب کی خاطر قربان کر دیا. لیکن جب بھی ذکر مظلومین کربلا کا ہوتا ہے تو ظلم کی حدود، شقاوت کی سرحدیں اور جبر و استبداد کی دیواریں بھی لرز اٹھتی ہیں، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والا ہر مظلوم شہادت عظمیٰ کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے. آج دنیا بھر میں جس قدر اہتمام و انتظام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر آنسو بہانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو عظمت و بلندی آپ کو عطا ہوئی ہے، وہ تاریخ اسلام تو کیا پوری کائنات میں اس نسبت سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. ناظرین کرام، جہاں حسین پر پڑنے والی مصیبت عظیم ہے، وہیں اس واقعے میں درس و عبرت کی روشن مثالیں بھی موجود ہیں. ایک مثال عمر بن سعد کی ہے، جس نے اقتدار اور ریاست کے لالچ میں شقاوت و بدبختی کی راہ کو اپنایا اور تاریخ کے بدترین اور بھیانک ترین جرم کا مرتکب ہوا. حالانکہ وہ مقام و منزلت امام سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس جرم کے نتیجے میں اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور دوسری مثال حضرت حر کی ہے، جنہوں نے بتلایا کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کا آخرت کی ابدی زندگی سے موازنہ اور مقابلہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کس اوج سعادت پر پہنچاتا ہے. آپ نے اس دنیا ناپائیدار کی آسائشوں کو ٹھکرا کر سعادت ابدی کو گلے لگا لیا. بس شقاوت و بدبختی سے بچنے اور سعادت و نیک بختی سے ہمکنار ہونے کے لیے صرف عظمت حسین کو جاننا اور اس کا اعتراف کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ جب تک ہم حسین اور اپنے رب کے درمیان حائل مال و دولت، مقام و شہرت، اقتدار و ریاست، یعنی کہ مفادات زندگی کی تمام دیواروں کو نہیں گرا دیتے، اس دنیا کے پل کو عبور کرنے کے لیے، شفاعت حسینی کے لیے ان کے قدموں میں نہیں پہنچ سکتے. آئیے خونچکا داستان کربلا کے لہو لہو ورق کا پہلا ورق پڑھتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں ولید بن عتبہ کے اس خط سے، جو اسے یزید نے اس تاکید کے ساتھ بھیجا تھا کہ فوری طور پر امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے. خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف. اما بعد، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عزت دی، خلیفہ بنایا اور ان کو حکومت دی. جب تک اللہ کا حکم تھا وہ زندہ رہے، اور جب اجل آ گئی تو چل بسے. اللہ ان پر رحم کرے. وہ زندگی میں نیکوکار اور پرہیزگاروں میں سے تھے. پھر ایک چھوٹے سے پرچے پر درج تھا: اما بعد، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور انہیں مت چھوڑو جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں. امیر معاویہ کی موت کی خبر سے ولید بہت غمگین ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جب اس نے چھوٹے سے پرچے پر جناب حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حکم پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا. وہ امام علی مقام کا بہت ادب کرتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے زبردستی کی جائے. ولید بن عتبہ اس فکر میں پڑ گیا کہ بیعت یزید کے سلسلے میں، یعنی جو یزید کے لیے بیعت ہونی ہے، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ یزید کا حکم بھی پورا ہو جائے اور اسے حسین سے گستاخی بھی نہ کرنی پڑے. سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں مروان بن حکم کا نام آیا.
مروان سے ولید کے تعلقات کشیدہ تھے، بلکہ دونوں میں تو میں بھی ہو چکی تھی، مگر ولید کو یہ ضرور معلوم تھا کہ مروان ایک تو یزید اور سلطنت بنو امیہ کا ہمدرد اور طرفدار تھا، اور دوسری طرف وہ بڑا شاطر اور چالاک تھا۔ مروان بن حکم کے بارے میں آپ سننے والے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اس کے باپ کے اس کی منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا، اور سختی سے حکم دیا تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹے مدینہ منورہ سے 10 میل دور تک بھی نظر نہ آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد مروان کو مدینہ کا والی مقرر کیا، مگر اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے اسے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار معزول کیا۔ جس وقت یزید کا خط والی مدینہ ولید بن عتبہ کو ملا، اس وقت مروان معزول تھا، مگر مدینے میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ چنانچہ ولید نے مروان کے تجربے اور فراست سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے مشورے کی خاطر طلب کیا، حالانکہ ان دونوں میں کافی اختلاف تھا۔ ولید کی طلبی پر مروان اس کے پاس پہنچا تو مروان نے یزید کا خط اور وہ پرزہ اس کے سامنے رکھ دیا جس میں یزید نے امام علی مقام اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کا حکم دیا تھا۔ مروان نے خط پڑھنے کے بعد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ ولید نے اس سے کہا کہ اب تم مشورہ دو کہ کاغذ کے اس پرزے کے ذریعے مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے ہم اسے کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مروان تو بنی ہاشم کو نقصان پہنچانے کا عادی تھا، چنانچہ اس نے بلا تکلف کہا کہ تم ان دونوں کو اسی وقت طلب کرو اور انہیں خلیفہ یزید کی بیعت اور اطاعت کی دعوت دو۔ اگر وہ خاموشی سے اس حکم کی تعمیل کر لیں تو انہیں واپس جانے دو، اور اگر وہ انکار کر دیں تو انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر ہونے سے پہلے قتل کر دو، ورنہ اگر انہیں امیر معاویہ کے مرنے کی خبر ہو گئی تو یہ دونوں الگ الگ مقابلے پر ڈٹ جائیں گے اور مخالفت اور عداوت ظاہر ہو جائے گی۔ مروان کا مشورہ ولید بن عتبہ نے بادل ناخواست منظور کر لیا، اور اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان جو کہ اس وقت بچے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ذریعے سے بلوانے کے لیے بھیج دیا۔ امیر معاویہ کی طویل بیماری اور ولید کا اس بے وقت انہیں اپنے پاس بلوانا، ان باتوں سے امام علی مقام نے یہی نتیجہ نکالا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور یزید نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ آخر وہ امام تھے، سبط رسول اور حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ پھر امام علی مقام اپنے گھر سے تشریف لائے اور بنی ہاشم کے 25-30 جوانوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ میں ولید بن عتبہ کی طلبی پر اس سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ ہوگے۔ میں جب ولید کے پاس اندر چلا جاؤں تو تم لوگ باہر رک کر میری واپسی کا انتظار کرنا، اور خیال رکھنا کہ اگر میں تمہیں آواز دوں یا تم محسوس کرو کہ ہماری گفتگو میں تلخی آ گئی اور میری جان کو خطرہ ہے تو بلا تکلف اندر داخل ہو جانا۔ بنی ہاشم کے شیر دل جوانوں نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر سیدنا حسین علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ ولید کے پاس پہنچے اور انہیں باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم ساتھ ساتھ بیٹھے دکھائی دیے تو امام حسین نے سلام کے بعد کہا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم دونوں میں میل ہو گیا ہے، صلہ رحمی قطع رحمی سے بہتر ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کے فرمایا، مجھے اس بے وقت کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط اور اس کے ساتھ کاغذ کا پرزہ جس پر بیعت کا حکم تھا دونوں جناب حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنائے۔ یزید کے اصل خط میں معاویہ کی وفات کی خبر تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام نے اسی سے سلسلہ کلام شروع کیا اور فرمایا، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہ تعالی امیر معاویہ پر رحم کرے۔